بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلپ ایک غلط فہمی اور اس کے ازالے کے لیے بنائی ہے کہ اس سے پہلی جو کلپ کہ جس میں ایک خادم قرآن نے سوال کیا تھا کہ طالب علم نیا سبق کیسے یاد کرے، اس پر بندے نے ایک کلپ بنا کر تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں جواب دینے کی ادنا کوشش کی تھی۔ اس کلپ کو ہمارے ایک عزیز نے سنا۔ بندے نے اس کلپ میں جواباً یہ کہا تھا کہ سبق یاد کرتے وقت ایک آیت کو کم از کم 15 اور زیادہ سے زیادہ 20 مرتبہ اندر دیکھ کر طالب علم پڑھے، پھر زبانی یعنی قرآن بند کر کے 5 مرتبہ، اور اعتماد آ جائے کہ یاد ہو گیا تو مزید 5 مرتبہ ایک آیت کو مجموعی 30 مرتبہ طالب علم پڑھے گا، پھر استاد محترم کو سنائے گا، اور استاد کہے کہ ہاں یاد ہے تب آگے چلنا ہے۔ یہ بات تھی جس پر ہمارے عزیز نے کہا کہ اتنی مرتبہ طالب علم پڑھے گا تو آدھا صفحہ یاد نہیں کر پائے گا کہ عشاء ہو جائے گی۔ پیارے سامعین، ہمارے ایک عزیز کی غلط فہمی کو آپ نے کان لگا کر سنا، اور شاید آپ کے دل میں بھی ان کی طرح خیالات آئے ہوں گے اور آنے بھی چاہیے، تبھی تو ہمیں صحیح بات کا پتہ چلے گا کہ استاد طالب علم کو سبق اس لیے نہیں یاد کراتا ہے کہ وہ صبح میں پختہ سنا دے، بلکہ اس لیے اتنی زیادہ مرتبہ پڑھا کر یاد کراتا ہے کہ وہ زندگی بھر پختہ یاد رکھے۔ جی ہاں، آپ نے صحیح سنا۔ اگر 30 مرتبہ پڑھنے کے باوجود حفظ کردہ آیت پر اعتماد نہ آئے تو استاد محترم مزید 10 مرتبہ پڑھوا سکتے ہیں، اس لیے کہ حفظ میں کیفیت مقصود ہوتی ہے، کمیت نہیں مقصود ہوتی ہے۔ حفظ کی بعض درسگاہوں میں تو ایک صفحے کو 40 مرتبہ پڑھوایا جاتا ہے۔ آپ علامہ یحییٰ غوثانی حفظہ اللہ کی کتاب آپ حفظ کیسے کریں اردو، عربی، انگلش تینوں زبانوں میں ہے، ذرا اس کو مطالعے میں لائیں اور سبق یاد کرنے کے مختلف ممالک کے طریقے کو پڑھیے، آپ حیران اور ششدر رہ جائیں گے۔ بہرحال بندہ یہ عرض کر رہا تھا کہ سبق یاد کرنے میں طالب علم کو جب تک اعتماد نہ آئے پڑھنا چاہیے۔ 30 مرتبہ تو تخمیناً کہا ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد نہیں ہوا ہے تو یاد کرنے کے سلسلے میں بندے نے ایک واقعہ غالباً امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رکھا تھا کہ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر حدیث پاک حفظ کر رہے تھے۔ امام صاحب تھے، بڑے حافظے کے مالک تھے۔ ایک بار کسی چیز کو پڑھتے تھے تو یاد ہو جاتی تھی، لیکن اس دن ایک حدیث پاک کو بکثرت پڑھ رہے تھے۔ باندی نے دیکھا تو یوں گویا ہوئی کہ یہ تو مجھے بھی یاد ہو گیا۔ اس پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذرا سناؤ۔ باندی نے سنا دیا۔ پھر کچھ عرصے بعد امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ حدیث دوبارہ سناؤ جو آپ نے سن کر یاد کر لی تھی۔ اس پر باندی نے کہا کہ وہ تو میں بھول گئی۔ اس پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ویسے مجھے بھی تو ایک نظر میں یاد ہو گیا تھا، پھر بھی ایک حدیث کو 300 مرتبہ اس لیے پڑھتا تھا کہ مجھے اس کو زندگی بھر یاد رکھنا تھا۔
پیارے ناظرین و سامعین، واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی یاد کرنے کی چیز کو بکثرت پڑھا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے ذہن نشین ہوتا ہے، اور یاد کرنے کی کسی بھی چیز کو کم گردانا جائے تو وہ وقتی طور پر یاد ہو جائے گا لیکن دوام نہیں بخشے گا۔ اب آپ اسی واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ ہمیں کیسا یاد کرنا چاہیے، باندی کی طرح یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرح؟ بہرحال آج کی کلپ میں ایک خادم قرآن کے سوال کہ طالب علم نیا سبق کیسے یاد کرے، اس سوال کے جواب پر ایک عزیز کو اعتراض نہیں، غلط فہمی کہیں گے کہ غلط فہمی ہو رہی تھی، اس غلط فہمی کا ازالہ کیا ہے۔ آج کی کلپ پسند آئی ہو تو دوستو لائک کر دیں اور شیئر کرنے کو نیکی سمجھے، اور ہاں کمنٹ میں بتلائیں کہ آپ کس طرح یاد کرنا پسند کرتے ہو، باندی کی طرح یا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرح۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔